اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ آپ کا دوست بابر مغل، آپ کا خادم۔ چند گزارشات جو اہم تھی میرے ذہن میں آئی تھی، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، فضل کیا ہے، کرم کیا ہے۔ ان کے احسانوں کا شمار کرنا چاہے تو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، تم ان کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان کی قیمت و قدر تب پتہ چلے گی جب ہماری یہ آنکھ بند ہوگی۔ ایمان کی قدر، ایمان کی اہمیت اس دنیا سے ذرا برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر کے جو لے کر گیا وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں ہمیشہ داخل ہو گیا۔ اور یہ بات کچھ روشن خیال یہ کہتے ہیں جی آپ کو جنت کا بڑا شوق ہے۔ ہمیں جنت کا شوق کیوں نہ ہو؟ کیونکہ جنت میں اللہ کے محبوب ہوں گے۔ جنت کا شوق کیوں نہ ہو؟ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنت کا شوق کیوں نہ ہو؟ جنت میں اصحاب محمد ہوں گے۔ جنت کا شوق کیوں نہ ہو؟ جنت میں آل رسول ہوں گے، اہل و بیت ہوں گے، حسنین کریمین ہوں گے، صدیق اکبر ہوں گے، فاروق اعظم ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے، حضرت علی ہوں گے، کم و بیش تمام اصحاب محمد جن کی تعداد لاکھ سے زیادہ ہے، 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے، 2 لاکھ کے قریب ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، روشن خیال جو لوگ ہیں، کہ آپ کو جنت کی لالچ ہے۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، ہم نے علماء سے سنا ہے جو اللہ کا مہمان خانہ ہے وہ جنت ہے، جو اللہ کا سزا خانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں جنت کا شوق اس لیے ہے کیونکہ جنت میں 1.25 لاکھ نبی ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، ہمارے نبی ہوں گے، اصحاب محمد ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، حسنین کریمین ہوں گے، علی ہوں گے، تمام ولی ہوں گے، تمام کے تمام نیک لوگ ہوں گے، حاجی ہوں گے، نمازی ہوں گے، اور اللہ کے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے مر مٹے کٹے، اللہ کے لیے جنہوں نے شہادتیں دیں اور اپنی جانیں دیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے لیے مرتا ہے حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ اس لیے روشن خیالوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، جنت کا شوق اس لیے اپنے دل میں بسائیں کیونکہ اس میں میرے نبی ہوں گے، اہل بیت ہوں گے۔ اللہ کے نبی سے پیار کرنے والوں، ہمیں جنت کا شوق اس لیے ہے جہاں نبی ہوں گے ہم وہاں ہوں گے، کیونکہ آج ہمیں مدینے سے محبت ہے، کیونکہ میرے محبوب مدینے میں ہے۔ ہمیں پل صراط سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی ادھر ہوں گے، میزان میں ہوں گے، میزان میں محبت ہوگی۔ اور انشاءاللہ العزیز ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کل قیامت کے دن کس کے ساتھ ہم ہوں گے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس سے تمہاری محبت ہوگی
تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ تو وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان والے، پیار والے، محبت والے، انہوں نے اپنے کندھے پر رومال رکھا اور چلے گئے۔ میں کہ بات سنو، کیا بات ہوئی؟ میں کہ یا رسول اللہ ہماری محبت تو آپ سے ہے، تو پھر بات تو بن گئی، جہاں آپ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے۔ اس لیے روشن خیالوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایسی بات مت کریں جس سے شریعت نے منع کیا ہے اور شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ وہ بات کی جائیں اللہ نے خود شوق دلوایا ہے، اللہ کے محبوب نے خود جنت کا شوق دلوایا ہے۔ اس لیے اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں دوبارہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دیا ہے، جو ان قریب 2 دنوں کے بعد آنے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کرے ہماری زندگی اس میں داخل ہو جائیں، کیونکہ زندگی کا ایک دن کا بھی نہیں پتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہو، جنت سے محبت ہو، نیکی سے محبت ہو، بیت اللہ سے محبت ہو، روضہ رسول سے محبت ہو، اصحاب محمد سے محبت ہو، اور اللہ سے ملنے کا شوق ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔